فذکر انما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لعنت کی گئی ہے اس پر جو عورت مصنوعی بال لگائے یا لگوائے، اور لعنت کی گئی ہے اس پر جو عورت گودنا گودے یا گودنا گدوائے، جو عورت لعنت کی گئی ہے اس پر جو عورت چہرے کے بال اکھیڑے، جو عورت چہرے کے بال اکھیڑے یا اکھڑوائے، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ یہ ان مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے۔ یہ ایسا حدیث میں کسی حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے مغرب کے بعد میک اپ وغیرہ کر کے سج دج کر کے رہے اپنے شوہر کے لیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کو یہ جو ہے اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، سجے دجے اس کے لیے، لیکن اسلام میں جو ہے اطاعت، محبت، پاک رہنا، پاک دامنی، ان چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا ہے۔ ورنہ ایسے جو ہے لیکن اگر کوئی کسی کا آپس میں کمپرومائز ہے، کوئی اس طرح سے بھی کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کچھ نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے مولانا صاحب نے فرمایا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ باہر سے جیب کٹوا کے آیا ہے اور گھر میں آ کے دیکھتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سج دج کے بیٹھی ہے، اور آ کے لڑائی شروع ہو جائے کہ میرا نقصان ہو گیا، تو چمک چلو بنی بیٹھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے، نہ اس بات کے لیے کسی نے پابند کیا ہے۔ البتہ ہم جو اسلامی معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو اسلامی معاشرے کا جو نمونہ ہے ہمارے سامنے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے، اس کو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں غور سے، تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے نکاح اور طلاق کو آسان کیا ہے۔ آج ہمارے دور میں جو ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور نکاح کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس سماج کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں طلاق دینا اور نکاح کرنا جو ہے وہ آسان تھا بالکل۔